حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین اتنی ہری بھری اور خوشحال زمین کیوں ہے؟ اس کا سبب بتاتے ہیں. کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال زمین اگر کوئی ہے تو ہندوستان کی زمین ہے. ہندوستان کی زمین پر جتنے میوہ پھل فروٹ اگتے ہیں اور جتنے کیا ہے جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں اور خوشبو کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اتنی چیزیں کسی اور زمین پر، دنیا کسی اور زمین پر نہیں پائی جاتی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ کو بتاؤں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام وہ شجر ممنوع کھائے تھے، یعنی جس درخت سے کھانے سے منع کر دیا گیا تھا وہ کھائے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی شرمگاہ کھل گئی تھی، تو یہ لوگ درخت کے پتے سے اپنے شرمگاہ کو چھپائے تھے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لائے تو ان کے جسم پہ جو پتے بندھے ہوئے تھے وہ پتے ان کے جسم سے نکل کر جہاں جہاں پڑے، جن جن پودوں پہ پڑے، وہ پودے کیا اور وہ درخت کیا خوشبودار بن گئے. کہا گیا کہ اسی وجہ سے عود، کرن پھول، خوشبو کے درخت زیادہ ہی ہندوستان میں پائے جاتے ہیں. عود الہند ایک لکڑی ہے جس کی خوشبو بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چندن ہے، یہ سب کیا ہندوستان کی ہی پیداوار ہے، کیا یہ ان کی وجہ سے. اور مختلف قسم کے پھل، میوے اور اناج کے بیج جنت سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، اور ان کے ساتھ کیا حجر اسود کو یہ ساتھ میں لے کر آئے تھے تب، ٹھیک ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے عصا، وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہی لے کر آیا، اور یہ ایک جنتی عصا ہے. اور یہ جس درخت کا عصا ہے اس کا نام آس ہے، جس کا طول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد مبارک کے مطابق 10 گز تھا. اس لاٹھی کی لمبائی کتنی تھی؟ 10 گز. حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا حج ادا کیا تو حجر اسود کو جبل ابو قبیس پر رکھ دیا. یہ آئے تو خانہ کعبہ کا جب حج کیے تو حجر اسود کو کہاں رکھے؟ جبل ابو قبیس پر. اور وہ پتھر تاریک راتوں میں چاند کی طرح چمکتا تھا، اور جہاں تک اس کی شعاعیں روشنی پڑی وہیں تک حرم کی حد مقرر کر دی گئی. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ جو حجر اسود ہے اس پتھر کو جنت سے لے کر آئے، اور یہ بہت ہی چمکدار پتھر تھا. رات کے وقت اس سے شعاعیں روشنی پھوٹا کرتی تھی، تو کعبے کے پاس جب رکھ دیے تو اس کی روشنی جہاں تک پہنچی وہاں تک کو حرم بنا دیا گیا. حرم سمجھے؟ کعبہ ہے نا، کعبہ کے ارد گرد حرم کا ایک حد ہے، ایک دائرہ ہے حرم کا، یعنی اس دائرے میں حلال کام بھی منع ہے. حلال کام بھی، جیسے شکار کرنا جائز ہے لیکن اس دائرے کے اندر ہے شکار کرنا حرام ہے، اور حرام کام بہت ہی زیادہ سخت حرام ہے. تو کہا گیا کہ حرم کا دائرہ کیسے متعین کیا گیا کہ جہاں تک اس کی روشنی پہنچی وہاں تک کو حرم قرار دیا گیا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم یہ کہیں کہ میوے کا 3 قسم کے پھل اور حجر اسود اور عصا جو موسیٰ علیہ السلام بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا، وہ اور سونا چاندی اور کچھ کھیتی باڑی کی چیزیں لے کر اور اوزار لے کر حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. اب وہ کیا ہے، یہ جب دنیا میں آئے تو جنت سے آنے کی وجہ سے بہت ہی رویا کرتے تھے، جنت کی نعمتیں چھوٹ جانے کی وجہ سے بہت ہی گریہ وزاری میں لگ گئے. اس کی وجہ سے وہ جو بیج وغیرہ لے کر آئے تھے ان کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا، اور جب ان کی طرف دھیان نہیں گیا تو ابلیس موقع پا کر کیا کیا، ان بیجوں کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا. تو جس بیج پہ ابلیس کا ہاتھ پڑا وہ زہریلا بن گیا، اور جس بیج تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچا وہ ہمارے کھانے کے لائق بچا ہوا. تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک شیطان کا ہاتھ پہنچا وہ زہریلا ہو گیا، اور جو اس کے ہاتھ سے محفوظ رہا اس کا نفع ابھی بھی برقرار ہے، ہم اس سے نفع اٹھاتے ہیں. اب 3 قسم کے پھل لے کر آئے تھے. ایک تو یہ ہے کہ وہ پورا ہی کھایا جاتا ہے، پورا ہی کھایا جاتا ہے، کچھ پھینکا نہیں جاتا، پورا کا پورا آپ کھا لیں. دوسرا یہ جس کا اوپر کا حصہ کھایا جاتا ہے اندر کا پھینک دیا جاتا ہے.
جیسے آم وغیرہ جامن وغیرہ اوپر کا کھاتے اندر کا پھینک دیتے. تیسرا وہ ہے یہ کہ اوپر کا پھینک دیتے اندر کا کھاتے. تو حضرت آدم علیہ السلام یہ سب پھل لے کر آئے تھے اور لوہے کے اوزار وغیرہ. کہا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے کپڑا بنائے ہیں. سب سے پہلے کپڑا کس نے بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. بعد میں اس کام کو چھوڑ کر یہ کھیتی باڑی کا کام کرنے لگے تھے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام یہ کپڑا بننے کا کام کیے, بعد میں اس کام کو چھوڑ کر وہ کیا کیے؟ کھیتی باڑی کا کام کرنے لگ گئے. باقی دیکھا جائے تو بہت سارے انبیاء کرام, جتنے بھی انبیاء کرام ہیں, یہ کسی نہ کسی پیشے وغیرہ سے جڑے ہوئے رہے ہیں. لیکن ابھی کیا ہے, ہم لوگ کی حالت یہ ہے کہ ہم لوگ کام وغیرہ میں تھوڑے سے پیچھے رہ جاتے ہیں, لیکن انبیاء کرام کی جب زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھایا کرتے تھے. مسند الفردوس کی روایت ہے کہ سب سے پہلے جس نے کپڑا بنایا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. امام حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اور ابن عساکر نے بھی انہی سے روایت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے, یعنی کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. تو پہلے کپڑا بناتے تھے, پھر اس کے بعد کیا ہے کاشتکاری کرنے لگے, کھیتی باڑی کا کام کرنے لگے. حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی تھے. حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی تھے. حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے. اسی لیے آج کل درزی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ادریسی کہتے ہیں. درزی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ادریسی کہا جاتا ہے. حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام یہ دونوں تجارت کرتے تھے, بزنس کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام مال مویشی والے تھے, یعنی ان کے پاس مال اور کیا جانور وغیرہ تھے, اور یہ اپنے جانوروں کے دودھ, نسل, اون اور ریشم سے سلسلہ معاش چلاتے تھے. اپنے جانوروں سے حاصل ہونے والی چیز سے اپنے گھر بار کو چلاتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام بھی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کچھ نہیں کرتے تھے, اور ایک عرصے تک یہ بکریاں بھی چراتے رہے. یعنی ایک پراپر ان کا ایک پیشہ نہیں تھا, لیکن ایک زمانے تک کیا ہے یہ بکریاں چراتے رہے. حضرت داؤد علیہ السلام یہ زرہ بناتے تھے. زرہ یعنی لوہے کا کپڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ یہ کرم فرمایا تھا کہ یہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو ان کے پکڑنے کی وجہ سے لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا, تو جس طرف چاہتے تھے ویسے گھما دیتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام یہ خواص ہے. خواص کسے کہتے ہیں؟ جو درخت کے پتوں سے مختلف چیز بنے, جیسے زنبیل وغیرہ ہے, جیسے ڈلیا وغیرہ, چٹائی ہے, پنکھا وغیرہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کی بادشاہی عطا فرمایا تھا. اس کے باوجود یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے, پھر اس کی آمدنی سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے. ہمارے انبیاء کرام علیہم السلام اس طرح کے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے. بادشاہی ہے, لیکن میں یہ معلوم ہے کہ میرے خزانے میں جو دولت ہے وہ عوام کی ہے, پبلک کی ہے, میرے لیے نہیں ہے. لیکن اس دور میں جو راجہ بنا پھر تو وہ سوچتا ہے کہ بس پورے زمانے کی دولت میرے قدموں تلے آ گئی ہے, میں جتنا چاہے اتنا عیش کر لوں, ورنہ بعد میں عیش کرنے کا موقع نہیں ملے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم جو کر رہے ہیں, آج نہیں تو کل ہمیں اس کا حساب دینا ہے. دنیا میں نہ بھی دے تو قیامت میں کل رب کی بارگاہ میں رب کے حضور کھڑے ہو کے ہمیں پائی کا حساب چکانا ہے. لہٰذا اگر ہمیں کسی چیز کی ذمہ داری مل جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیں. ہم اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیں تاکہ دنیا میں بھی ہمارا سر بلند رہے اور آخرت میں بھی ہماری سربلندی کا اسباب ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے کے 3 روزہ رکھتے تھے. ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے. 3 اسٹارٹنگ میں, 3 درمیان میں اور 3 آخر میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سیاح تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سیاح تھے. سیاح یعنی سیر کرنے والے تھے, اور یہ کسی پیشے سے معاش سے جڑے ہوئے نہیں تھے. اب ان کا ماننا یہ تھا کہ اگر ان سے کوئی کہتا تھا کہ کمائی کر لیا جائے, تو ان کا ماننا یہ تھا کہ جس نے مجھے صبح کا ناشتہ کرایا وہی دوپہر اور رات کا کھانا بھی کھلائے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا گھومنا
ہم یہ تو کہہ دیے کہ وہ گھومنے والے تھے، گھوما کرتے تھے، لیکن ان کا گھومنا ہمارے گھومنے کی طرح نہیں تھا. وہ گھوم گھوم کر دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے. جیسے ہمارا گھومنا ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے، کہ ہم اگر کہیں جائیں تو عبرت حاصل کریں، یہ دیکھیں کہ کل کو یہاں بسنے والے تھے اور آج نہیں ہے، تو 100 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ جے کالونی میں بسنے والے ہم نہ ہو، کوئی اور ہو. لیکن ہمارے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آتی. حالانکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج زندگی ہے، کل نہیں رہے گی، لہٰذا آج بندگی کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اور بندگی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ نماز ہی پڑھیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں. تمام عبادتوں میں سب سے افضل العبادات، تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے. لیکن ہر وہ کام جس سے رب راضی ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. ہر وہ کام جس سے رب راضی ہوتا ہے، میں اپنے بزرگوں کی عزت کروں گا، میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، تو یہ بھی تو میرے لیے عبادت ہے. میں چھوٹوں سے محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آؤں گا، رب راضی ہوگا. اپنے مومن بھائی کو مسکرا کے دیکھوں گا تو رب راضی ہوگا. اپنے مومن بھائیوں کے لیے اپنے پیسے سے کچھ کھانے کا انتظام کروں گا تو رب راضی ہوگا. تو عبادت اسے کہتے ہیں، ہر وہ کام جس سے رب راضی ہو اسی کو ہم عبادت کہتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نیک کاموں میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے.